بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالنے کے بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ان روایت پر یقین کریں جو کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنے آپ کو زمین کے جانوروں پر پیش کیا کہ وہ اس کو اٹھا لیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور آدم سے بات کرے۔ ہر جانور نے اسے انکار کیا، یہاں تک کہ اس نے سانپ سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تجھے اولاد آدم سے بچاؤں گا، بلا شبہ تو میری ذمہ داری میں ہے، اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو سانپ نے اسے اپنی دونوں کیچریوں میں اٹھا لیا، حتیٰ کہ اس کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے منہ سے بات کی اور شیطان نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنی 4 ٹانگوں پر چلتا پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ننگا کر دیا اور اس کو اپنے پیٹ کے بل چلنے پر مجبور کر دیا۔ شیطان کی مدد کرنے والوں میں سے سب سے پہلا جانور سانپ ہے جس نے اس کی مدد کی۔ حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اس کی بیوی کو منع فرمایا تھا وہ گندم کا دانہ تھا۔ جب انہوں نے وہ دانہ کھایا تو ان کا لباس جو شرمگاہوں پر موجود تھا وہ اتر گیا تھا اور شرم کی وجہ سے انجیر کے پتے ایک دوسرے پر لپٹانے لگے۔ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت نے سر پکڑ کر پوچھا کہ کیا تو مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں اے رب آپ سے شرم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے جنت عطا نہیں کی تھی اور اس درخت کے علاوہ سب درخت حلال نہیں کیے تھے۔ آدم نے کہا اے میرے رب کیوں نہیں، لیکن تیری عزت کی قسم میں نے گمان نہیں کیا اس بات کا کوئی شخص آپ کی ذات کے ساتھ جھوٹی قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم میں تجھ کو ضرور زمین پر اتاروں گا، پھر تو سخت زندگی گزارے گا۔ پھر دونوں جنت سے اتارے گئے، حالانکہ وہ جنت میں جو چاہتے تھے وہ کھاتے تھے۔ اب وہ بے لذیذ کھانا کھانے لگے۔ اب اس نے لوہے کی کارگری کا جان لیا اور ان کو کاشت کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کاشت کی اور بیج ڈالا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ پک کر تیار ہو گیا۔ پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو پیس کر اور اس کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانا تھا جو پہنچایا۔ حضرت آدم جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو اتنا روئے کہ کوئی اتنا نہیں رویا کہ حضرت داؤد کا اپنی غلطی پر رونے کو اور حضرت یعقوب کے اپنے بیٹے کی جدائی پر رونے کو اور حضرت آدم کے بیٹے کا اپنے بھائی پر رونے کو۔ جب اس نے اس کو قتل کیا، زمین والوں کے رونے کو ایک ترازو پر رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت آدم کے رونے کو رکھا جائے تو تب بھی حضرت آدم کے رونے کے برابر نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔